حمد و عظیم و سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد محسن لائق الحسن سے محمد یہ ہے ان کی مکمل کہانی جو
ہوئی اس دنیا میں ان کے پیدا ہونے سے، ان کے سانس لینے سے، اور ختم ہو گئی اس دنیا میں ان کے آخری سانس لینے پر۔ اس درمیان میں جو کچھ انہوں نے انجام دیا وہ یا اچھائی کے ساتھ یاد کیا جائے گا یا برائی کے ساتھ یاد کیا جائے گا، یا یوں ہوگا کہ کچھ لوگ اچھا کریں گے کہ بھائی بڑے اچھے کام انجام دیے، کچھ کہیں گے کہ نہیں بڑے خراب زندگی گزارا کے گیا لوگوں کے لیے ایک مصیبت کا سبب بنا ہوا تھا۔ اور اگر اتنی کہانی ہے جو دنیا والے ہمیں ہمارے سناتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے ہم کو بتایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب کی طرف سے کس چیز نے غفلت میں مبتلا کر دیا، کیوں تیرا رشتہ تیرے رب سے کمزور ہو گیا، کیوں تو اپنے انداز سے دور چلا گیا۔ اور اب اصلی کہانی سنائی جا رہی ہے کہ کون سا الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے خلق کیا، تیرے نوک پلک کو سنوارا، تجھے اعتدال میں قائم کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس صورت کے اندر چاہا تجھے ڈھال دیا۔ یعنی تجھے خلق کہیں اور کیا اور تجھے ایک جسم کہیں اور عطا کیا، جس صورت میں چاہا ڈھال دیا، جیسی شکل و صورت چاہیے عطا کر دی، جیسا لباس ہے بشریت لباس زندگی چاہا وہ تجھ کو عطا کر دیا۔ کسی کو مرد کا لباس دے دیا، کسی کو عورت کا لباس دے دیا، کسی کو گورا رنگ عطا کر دیا، کسی کو کالا رنگ عطا کر دیا، کسی کو عرب بنا دیا، کسی کو عجم بنا دیا۔ مگر یہ مرحلہ بعد کا مرحلہ، آپ متوجہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ مرحلہ بعد کا مرحلہ ہے۔ یہ جو تجھے لباس بشریت عطا کیا گیا، یہ جو تجھے مورت کے اندر ڈالا گیا، یہ اس عالم رنگ و بو کی بات ہے، اس عالم مادہ کی بات ہے، اس عالم ہستی کی بات ہے، لیکن تیرا وجود اس کے پہلے سے جاری ہے۔ یعنی آپ متوجہ ہو گئے تو جملہ کہوں کہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ نہ ولادت کا نام ابتدا ہے، نہ موت کا نام انتہا ہے۔ تیری کہانی ولادت کے پہلے سے چل رہی ہے اور موت کے بعد تک جاری و ساری رہنے والی ہے۔ دنیا والوں کی نگاہ محدود ہے، یہ اس زندگی سے آگے نہیں دیکھ سکتی۔ اگر کسی کی نگاہ آخرت پہ جھانک سکتی، اگر کسی کا کان آخرت کو سن سکتے، اگر کسی کا ذہن وہاں تک پہنچ سکتا تو اس کو خبر ہوتی کہ تیری زندگی صرف اس عالم رنگ و بو تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں تیرا آنا یہ ولادت ہے مگر ابتدا نہیں ہے۔ اس سے پہلے تجھ کو خلق کر دیا گیا اور کئی عالموں سے گزرتا ہوا تو اپنی زندگی کے چوتھے مرحلے میں پہنچا، جسے یہ دنیا کہتے ہیں۔ یعنی یہ تیری زندگی کا چوتھا چیپٹر ہے اور 2 چیپٹر بھی اس کے بعد آنے والے ہیں۔ 3 اس سے پہلے گزر چکے، چوتھا عالم یہ ہے، 5ویں میں جانے والا ہے اور 6ویں میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ ہے تیری مکمل کہانی۔ اب اس مکمل کہانی کو اگر تو پیش نظر رکھے گا تو تجھے معلوم ہوگا کہ حقیقتاً کامیابی کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر کامیاب ہو جانا کامیابی نہیں ہے اگر تو مکمل طور پہ اپنی کہانی کو کامیاب نہ کر سکا۔ آپ توجہ کریں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ اس دنیا میں تیرا کامیاب ہو جانا یہ صرف کامیابی نہیں ہے، اگر تو اپنی مکمل کہانی کو کامیاب نہ کر سکا تو مکمل کہانی کا تیرا آغاز ہوا عالم زر سے۔ عالم زر سے چلا، علماء تشریف فرما ہے، عالم زر سے چلا یہ پہلا مرحلہ تھا، عالم اسلام میں پہنچا یہ دوسرا مرحلہ تھا، عالم ارحام میں آیا یہ تیسرا مرحلہ تھا، اس عالم رنگوں میں، عالم دنیا میں، عالم مادہ میں آیا یہ چوتھا مرحلہ ہے، عالم برزخ میں چلا جائے گا یہ 5واں مرحلہ ہے، اور عالم آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا یہ تیری زندگی کا آخری اور 6واں مرحلہ ہے۔ تو یہ 6 مرحلے ہیں جن سے تجھے گزرنا ہے۔ پھر کس عالم رنگ و بو میں بھیجا کیوں؟ اگر یہ پیش نظر رہے تو تیرے لیے آسان ہوگا اپنی زندگی کو کامیاب کرنا، اور اگر یہ پیش نظر نہ رہا تو ناکام ہو جائے گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ تجھے یہاں کیوں بھیجا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس عالم رنگ و بو میں بھیجا اس لیے، یہ موت و حیات کا سلسلہ رکھا اس لیے کہ یہ دیکھا جا
کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے، یعنی عمل کرنے کے لیے، عمل کی قدر و قیمت طے کرنے کے لیے تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا۔ یہ دنیا مہلت عمل ہے۔ دیکھیں اصالہ ثواب کی مجلس ہے، اور برادر مرحوم موسیٰ صاحب سے میرا بڑا پرانا تعلق تھا، کیونکہ وہ پہلے اوکھلا میں ہی رہا کرتے تھے، لہٰذا اور پہلے سے ان سے واقفیت کی، بہت مخلص اچھے انسان، فرشتہ کی رونق، مجلسوں میں ہر اعتبار سے خدمت انجام دینے والے، آج سے نہیں بلکہ بچپن سے جب سے میں نے انہیں دیکھا اس وقت سے شاعری کر رہے ہیں، کلام سنا رہے ہیں، اور بالکل سادگی کے ساتھ وہ اپنی خدمات پیش کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند کرے اور اس ذکر کے سلسلے میں انہیں کرمٹ کرمٹ جنت نصیب کرے۔ اس دعا کی خدمت کے لیے صلوات پڑھنے کا تو مکمل کامیابی کیا ہے، یہ ہمارا اس وقت موضوع گفتگو ہے۔ مکمل کامیابی، حقیقی کامیابی وہ کیا ہے؟ کہ وہ تجھے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ تو اپنی کہانی کے کس مرحلے میں تو ہے کہاں۔ وہ دنیا والوں سے نہ پوچھنا ورنہ ناکام ہو جائے، اس لیے دنیا والے بھی سنائیں گے۔ علماء تشریف فرما ہے، اہل ادب موجود ہے کہ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ یہ ہے دنیا والوں کی سنائی ہوئی کہانی، نہ انہیں ابتدا کی خبر ہے نہ ان کو انتہا کی خبر ہے۔ تو اس عالم رنگ کو ہمیں بھیجا، یہ مہلت عمل ہے جو چل رہی ہے، یہی طے کرے گی کہ تیری زندگی کامیاب مکمل طور پہ ہے یا کہیں ناکامی ہے کہیں کامیابی ہے۔ تو اب اس دنیا میں بھیجا مہلت عمل دے، اور مطالبہ کس چیز کا کیا؟ ایکم احسن عملا، کہ دیکھیں تم میں حسن عمل ادا کرنے والا کون ہے۔ دیکھیں جو مطالبہ کیا، عبداللہ جہاں سے کر کے بعد آگے بڑھا رہا ہوں کہ کثرت عمل کا مطالبہ نہیں ہے، حسن عمل کا مطالبہ۔ کثرت عمل کا مطالبہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سب کو مہلت عمل برابر نہیں ملی۔ اگر سب کو مہلت عمل برابر ملتی تو پھر یہ دیکھا جاتا کہ زیادہ عمل نہیں کر پانا ہے، لیکن کسی کو اس دنیا میں 20 سال رہنا ہے، کسی کو 60 سال رہنا ہے، کسی کو 70 سال رہنا ہے، تو ایسے میں جب سب کو ٹائم ہی برابر نہیں ملا، مہلت ہی برابر نہیں ملی، اگر کثرت عمل کا تقاضا کر دیا جاتا تو جو 10 سال اس دنیا سے گزار کے چلا گیا، جو 16 سال گزار کے گیا، 1 سال اس سے عمل کا تقاضا تھا، 15 سال کے بعد اس پر واجب ہوا، تو وہ جو 7 سال گزار کے گیا، کیا دونوں کا عمل برابر ہو جاتا کثرت کے اعتبار سے؟ لہذا کہ کثرت عمل نہیں، حسن عمل چاہیے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں کہ تم کتنے سجدے لے کے آئے ہو، ہم یہ دیکھیں کہ کیسے سجدے لے کے آئے ہو۔ این ممکن ہے ایک آدمی 1000 سال کی زندگی گزار کے جائے مگر اس کی زندگی کی کوئی قیمت نہ ہو، اور ایک 6 مہینے کا بچہ ایسی زندگی گزار جائے۔ صلوات اللہ محمد علیہ۔ ایک آدمی ہزاروں سجدے لے کے جائے، ہزاروں حج لے کے جائے، لیکن جب وہاں پہنچے تو اس کا دامن خالی، اس لیے کہ اس نے جو کچھ کیا، اب دوسرا موضوع ہے لیکن اس وقت نہیں کرنا کہ جو کچھ لے کے جائے، وزن، کثرت عمل نہیں، حسن عمل، کوانٹٹی نہیں، کوالٹی دیکھی جا رہی ہے۔ کوالٹی کا مطلب ہی ہے کہ کسی کی ہزاروں سال کی عبادت بھی وہ قیمت نہ پیدا کر سکے کہ کسی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہو جائے۔ لہذا تم سے مطالبہ ہے مہلت عمل برابر مل گئے تو کثرت عمل نہیں، حسن عمل لے کر ہماری بارگاہ میں آنا۔ وہ کب ہوگا؟ کب وہ اس وقت ہوگا جب تم کو یہ یاد رہے کہ تمہاری کہانی وہ اصلی نہیں تو دنیا والوں نے سنائی ہے، تمہاری اصل کہانی قرآن کریم تم کو سنا رہا ہے۔ جب یہ یاد رہے گا تو پھر یہ پتا چلے گا کہ ابھی میری زندگی جو پہلے سے چل رہی تھی اس کا ایک چیپٹر یہ دنیا، اس کا ایک مہلت، مدت، ایک وقت وہ مجھے اس دنیا کے اندر گزارنا، اور گزار کر جب موت آ جائے تو کہانی ختم نہیں۔ بہت توجہ دیجیے گا، جب موت آ جائے تو کہانی ختم نہیں، بلکہ موت ایک دروازہ ہے جس سے
ایک دن سب کو موت آ جانا ہے، لیکن ان میں اور اہل ایمان میں، ان میں اور اللہ والوں میں فرق کیا ہے کہ وہ یہ تو جانتے ہیں کہ موت آنی ہے، مگر اس کے بعد والی بات ان کو یاد نہیں رہتی. اور جو اہل ایمان ہیں انہیں ہمیشہ موت کے ساتھ ایک اور بات یاد کرائی گئی، ثم الیہ ترجعون، مرنے کے بعد پلٹ کر اس کی بارگاہ میں جانا. اگر یہ یاد رہے کہ مرنا خاتمہ نہیں، پلٹ کے اس کی بارگاہ میں جانا ہے، تو زندگی بدل جائے گی، شب و روز تبدیل ہو جائیں گے، انداز کچھ اور ہوگا، زندگی کچھ اور ہوگی، عمل کچھ اور ہوگا. میں بات کو آسان کروں، زیادہ مشکل بھی نہ ہو. ایک امیر شہر کا انتقال ہو گیا. امیر شہر کا انتقال ہوا تو بڑا مجمع ہے، اس لیے کہ لوگ جنازوں میں بھی چہرہ دیکھ کر جاتے ہیں. بچپن میں ہمیں کہانی سنا کرتے تھے کہ نواب صاحب کی بلی کا انتقال ہو گیا، تو بڑا مجمع آئے، بڑے لوگ آئے، اس لیے کہ نواب صاحب کو چہرہ دکھانا تو ان کی محبوب بلی مر گئی. اور جب نواب کا خود انتقال ہوا تو سوائے چند لوگوں کے کوئی اور موجود نہ تھا، اس لیے کہ بلی مری تو چہرہ دکھانے آئے وہ جو نواب کو دکھانا چاہتے تھے، اور نواب کے مرنے پر آئے وہ جو اللہ کو دکھانا چاہتے تھے. بندوں کو دکھانے والے ہمیشہ زیادہ، اللہ کو دکھانے والے ہمیشہ کم. تو امیر شہر کا انتقال کو مجمع کا کہنے صاحب بڑی باتیں ہو رہی، اتنی بڑی شخصیت اور یہ اور وہ، اور اتنے مہر ہیں، اور اتنے دولت ہے، اتنا سرمایہ ہے، اتنا خزانہ ہے، اتنی زمینیں ہیں. بالکل جب سکون میں لہر کرنے والے تھے تو ایک شخص پیچھے سے دوڑتا ہوا ہے، اس نے کہا بھائی ذرا رکنا، ذرا ٹھہرنا، ذرا ایک نظر مجھے بھی دیکھ لینا. میں نے کہا کوئی عزیز ہے بیچارہ کے پیچھے رہ گیا، اس کو بعد میں خبر ہوئی ہے کہاں آئی جلدی آئی. اب انہوں نے کہا بھائی ذرا چہرہ کھول دو، کفن ہٹا دیا گیا چہرے سے. اس نے غور سے چہرہ دیکھا اور اس کے بعد کہا جاتے جاتے اتنا بتا دو کہ جس جھوٹے مقدمے میں مجھے پھنسا کر 20 سال دنیا کی عدالت میں کھڑا رکھا، وہ زمین کے کاغذات ساتھ لیے جا رہے ہیں یا چھوڑے ہو جا رہے ہیں. میں تو مر گیا، مٹ گیا، تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، جوانی لگ گئی، خاندان بگڑ گیا، میری زندگی برباد ہو گئی، مگر میں نے کسی طرح دنیا کی عدالت کا سامنا کر لیا. اب تم بتاؤ کہ تم اللہ کی عدالت کا سامنا کر سکتے. تو اگر یہ خیال پیدا کیا، میں نے بات اس لیے کی کہ یہ خیال اگر انسان کو پیدا ہو جائے کہ اس کی عدالت میں حاضر ہونا ہے اور اس کا سامنا کرنا ہے، تو پھر اس کی کہانی کسی اور رنگ کی کہانی ہوگی، کسی اور انداز سے لکھی جائے گی. مگر مسئلہ یہی ہے کہ جو موت کو یاد بھی رکھتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد کہانی ختم نہیں ہو رہی، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. حاضر ہونا ہے تو مجرم بن کے وہاں پہنچنے والا ناکام ہے، بندہ بن کے وہاں پہنچنے والا کامیاب ہے. بندہ بن کے کیسے پہنچا جائے یہ ہے اصل مسئلہ. کہ تم کیسے بندے بن کے پہنچو، ایسے بندے کہ وہ وہاں کامیاب ہو جاؤ. اس کے لیے ہم تمہیں اس دنیا میں آزما رہے ہیں کہ دیکھیں تم بندے بن کے آتے ہو کہ یہاں سرکش ہو جاتے ہو. لہٰذا یہاں یاد رکھنا کہ اپنی زندگی کو یوں گزارنا کہ جب وہاں آؤ تو پاکیزہ زندگی لے کے آؤ. کامیابی اور ناکامی کا تصور وہ نہ لینا جو دنیا والوں نے دیا. دنیا والوں کی نظر میں کون کامیاب؟ جسے دولت مل جائے وہ کامیاب، جسے شہرت مل جائے وہ کامیاب، جسے ظاہری عزت مل جائے وہ کامیاب، جسے اقتدار کی کرسی مل جائے وہ کامیاب، جو یہاں پر زیادہ سے زیادہ مال بنا لے وہ کامیاب. یہی ہے، یہی ہے کامیاب. تو کیا یہ کامیابی ہے؟ تو اگر یہ کامیابی نہیں ہے تو پھر مجھے ایک پیغام دینے دیجیے کہ بھائی یہ کامیابی نہیں ہے لہٰذا دولت کے پیچھے رہ جانا، یہ کامیابی نہیں ہے لہٰذا بس گھر بیٹھ جاؤ. مقصد کو اپنے یاد رکھو کہ مقصد کیا ہے. اچھا مقصد کیا ہے؟ مقصد قرآن کریم نے یہ بتایا کہ مقصد کہا نے تم کو جو مقصد دیا وہ کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پہلا دھوکہ جو انسان نے کھایا وہ لفظ عبادت کے صحیح مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کھایا. بہت توجہ کی ہے. تمہیں پیدا کیا عبادت کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا. اور میں سوال آپ سے کیا کر رہا ہوں کہ کیا دولت کامیابی
آپ جواب دیتے ہوئے جھجک رہے ہیں. جھجک اس لیے رہے ہیں کہ میری بات سے آپ متفق نہیں ہیں اور آپ کو متفق ہونا بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ دولت نہ کامیابی ہے نہ ناکامی ہے. اگر دولت ناکامی ہوتی تو اسلام نے روک دیا ہوگا. لہذا میں کہہ رہا ہوں کہ کیا دولت کامیابی ہے؟ یہ آج جو ایک آنکھ سے دیکھنے والے ہیں، جو ایک رخ پہ چلنے والے ہیں، اس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. ورنہ اگر یہ بتا دیا کہ زندگی کا مقصد ہے عبادت، بہت توجہ کیجیے گا، اور ہم نے عبادت کیا سمجھا؟ علماء تشریف فرما ہے، اہل علم موجود ہے، ہم نے عبادت کا لفظ جیسے ہی زبان پر آیا ذہن میں کچھ نقوش ہو رہے. عبادت یعنی مصلی، محراب، مسجد، تسبیح، سجدہ، تکبیر، وضو، یہ ساری چیزیں پوری ذہن کے اندر. کہ عبادت یعنی مسجد، عبادت یعنی محراب، عبادت یعنی سجدہ. تو مقصد ہے زندگی کا عبادت کرنا، اور ہم عبادت سمجھتے ہیں مسجد، محراب، مصلی، سجدے، رکوع کو، بس یہی تک محدود ہے ہماری نگاہ. تو اگر یہی مطلب ہے عبادت کا جو ہم سمجھ رہے ہیں، تو ہمیں پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے. عبادت کے لیے پیدا کیا تو مجھے کہنے دیجیے مسجد سے قدم نہ نکالنا عبادت کے لیے پیدا کیا، مصلی سے ہٹنا نہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، تسبیح ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے عبادت کے لیے پیدا کیا، قرآن سے نگاہ ہٹے نہیں عبادت کے لیے پیدا کیا. اور میں آگے بڑھ کے کہوں بھائی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ملازمت مت کرنا، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے صلاحت مت کرنا، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تجارت مت کرنا، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے سیاست مت کرنا. اگر میں یہ کہہ کے چلا جاؤں تو آپ ان علماء کرام سے کہیں گے، برادر محترم جناب ذیشان صاحب سے، مولانا صاحب سے، کہ آئندہ کسی کو بلائیے گا مگر ان کو نہ بلائیے گا. آپ نے کس کو بلائیے؟ یہ کہہ کے جا رہا ہے کہ تجارت مت کرو، صلاحت مت کرو، ملازمت مت کرو. یہ کیا بنا دینا چاہتے ہیں؟ تو بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ پیدا کیا عبادت کے لیے، ہم کہہ رہے ہیں کہ عبادت ہے مسجد اور محراب. مسجد اور محراب عبادت ہے تو ان سے ہٹنے والا مقصد سے ہٹ گیا. زندگی کہہ رہی ہے، اولاد کہہ رہی ہے، زمانہ کہہ رہا ہے کہ تجارت بھی ضروری، ملازمت بھی ضروری، سیاست بھی ضروری، صلاحت بھی ضروری. حل کیسے ہو مسئلے کا؟ مسئلے کا حل بہت آسان ہے، بہت آسان. اسلام کہہ رہا ہے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا، لہذا دنیا میں جو کام کرنا عبادت سمجھ کے کرنا، ملازمت عبادت سمجھ کے کرنا، تجارت عبادت سمجھ کے کرنا، صلاحت عبادت سمجھ کے کرنا، سیاست عبادت سمجھ کے کرنا. اگر عبادت سمجھ کے سیاست کرو گے تو الگی سیاست سامنے آئے گی، اصلی سیاست سامنے آئے گی، حسینی سیاست سامنے. صلوات محمد تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لہذا یاد رکھو عبادت مسجد اور محراب تک محدود نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کا فرمان ہے بلاغہ میں، ہم تم سے راہبانہ زندگی نہیں چاہتے، زاہدانہ زندگی چاہتے. راہبانہ زندگی نہیں چاہیے، زاہدانہ زندگی چاہیے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں آسانی سے اگر بیان کرنا چاہوں فرق کیا، تو پھر ایک مثال دوں کہ دیکھیے اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دنیا آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. بہت توجہ کریں گے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دنیا ہاتھ سے نکل جائے، اسلام چاہتا ہے کہ دنیا دل سے نکل جائے. ہاتھ سے دنیا نکل جائے تو انسان فقیر ہو جاتا ہے، دل سے دنیا نکل جائے تو انسان غنی ہو جاتا ہے. واہ واہ. اور دل سے دنیا نکلتے ہی اس کاروان سے، کاروان نور سے سلسلہ جڑ جاتا ہے کہ جس کا سید و سردار یہ کہتا نظر آیا کہ اے دنیا کسی اور کو دھوکہ دینا، علی نے تجھے 3 مرتبہ قرار دے دی، اس کے بعد وجود کی گنجائش ہو رہی ہے. صلوات محمد کامیابی دولت اپنے آپ میں نہ کامیابی ہے نہ ناکامی. حکومت اپنے آپ میں نہ کامیابی ہے نہ ناکامی. بس تم کو دیکھنا یہ ہے اپنی زندگی گزارتے ہوئے کہ جو بات تم کو بتا دی گئی وہ کالج کے گیٹ سے
4 دوست نکلے بڑے ہنستے مسکراتے ہوئے. آج ان کو ڈگری ملی ہے لہٰذا خوش بہت ہے. تو کبھی کبھی خوشی میں آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے. لہٰذا کہا گیا جو بار بار کہا جا رہا ہے قرآن کریم میں متوجہ کر رہا ہے لا تعتذروا آپے سے باہر مت ہونا ان اللہ لا یحب المعتدین. اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو آپے سے باہر ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا. لہٰذا حد میں رہنا. 2 موقع ایسے ہیں کہ جہاں انسان آپے سے باہر ہوتا ہے, ایک غصے میں اور ایک جب کوئی خوشی مل جائے. لہٰذا کیا کرنا, قربان ہو جائیں معصوم کے کلمات پر, معصوم کی زبان پر. کلام الامام امام الکلام. مولا کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو یہ 2 موقع ہیں کہ جہاں جذبات کی رو میں بہہ کر تم بہک جاؤ گے. لہذا مولا نے کیا جملہ کہا, امیر کائنات فرما رہے ہیں کہ غصے کے عالم میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کے عالم میں کوئی وعدہ نہ کرنا. خوشی کے عالم میں جذبات خوشی کے وعدہ کر لیا, بعد میں پچھتانا کرتے ہیں کہ اس وقت سے ایسا کہہ دیا تھا, کس مصیبت میں پھنسے, وعدہ کیا ہی تو تھا. جذبات کو قابو میں رکھنا سیکھو. غصے کے عالم میں فیصلہ کیا, ہمیشہ اس کا نتیجہ پچھتاوا ہی ہوتا ہے. لہذا کیا جذبات کو قابو میں رکھو, آگے سے باہر آؤ, اپنے آپ میں بات یاد کر لو. بات یہ سن رہی ہے تبھی ایک اور سوال پڑھتے تو باہر کہ کامیابی کے ساتھ تم کو زندگی گزارنے کو دولت اپنے آپ میں کامیابی بھی نہیں ہے, ناکامی بھی نہیں. اگر دولت ناکامی ہوتی تو روک دیا ہوتا کہ دولت کی طرف بڑھنا نہیں. بہت سی عبادات ایسی ہیں جو آپ انجام دے ہی نہیں سکتے جب تک دولت نہ ہو. دولت ہوگی تو ہر واجب ہوگا, حج کے لیے جائے. دولت ہوگی تو برادر ان کے ساتھ کوئی خیر نہیں کرے گا. دولت ہوگی تو کسی غریب کو سہارا دے گا. دولت ہوگی تو بچوں کو اچھی طرح سے پروان چڑھائے گا. لہذا روکا نہیں, روکا نہیں. تو 4 دوست نکلے کالج کے گیٹ سے ہنستے مسکراتے, خوشی میں ہے, بہت خوشی ہے, ڈگری ملی, بڑھتے چلے جا رہے. اب خیال پیدا ہوا چکا بھائی ابھی کہیں گھر بات میں جائیں گے, کہیں گھومنے چلے. آج بڑی خوشی کا دن, گھر ایک دریا پہ پہنچا, کہتے ہیں دریا سیر کرتے ہیں, اس کنارے پہ جائیں گے. نظر دوڑائی, دیکھا ایک کشتی موجود ہے, ایک ملاح موجود ہے. پاس میں آئے, بابا لے کے چلو گے ہمیں؟ کہاں آؤ بیٹا, تمہاری خدمت کے لیے تو موجود ہوں. اس نے سوال کیا, چاہو تو لے کے چلا. اب چند لمحے گزرے تھے کہ خوشی ہے نا, تو خوشی میں شرارت سوچی, اشارے ہوئے اپنی آنکھوں میں کہ چلو اس بوڑھے سے مذاق کیا جائے, ذرا اس سے کھیلتے ہیں. تو ایک نے سوال کیا کہ بابا آپ کو ریاضی آتی ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا یہ کس چیز کا نام ہے, آپ کو ریاضی نہیں آتی, آپ کی تو آدمی زندگی پر بات ہو گئی. اب دوسرا بول پڑا, کہنے لگا بابا آپ کو کیمسٹری آتی ہے, علم کیمیا؟ اس نے کہا بیٹا یہ علم کیمیا کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ کہیں نہ آپ کی آدمی زندگی پر بات ہو گئی. اب تیسرے نے کہا بابا انگریزی زبان جانتے ہو؟ کہا بیٹا میں تو بس اسی دریا کا رہنے والا, دریا, جال, مچھلی, کشتی, کنارا, بس یہ سب کچھ جانتا ہوں. تو چاروں نے مل کے فیصلہ کیا کہ تمہاری آج کی زندگی برباد ہو گئی. ریاضی تم کو نہیں آتی, انگریزی تم کو نہیں آتی, یہ تم نہیں جانتے, وہ تم نہیں جانتے, آج کی زندگی برباد ہو گئی. وہ بیچارہ سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے, کیا بات تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں. قدرت کو اپنے بندے پر رحم آیا, تیز تیز ہوا چلنی شروع ہوئی, پانی میں موجیں اٹھنی شروع ہوئی. اب بوڑھے نے سر اٹھایا, بیٹا یہ ہوا بتا رہی ہے کہ طوفان آنے والا ہے, یہ طوفان ایسا ہوگا کہ یہ کشتی پلٹنے والی ہے. یہ بتاؤ تم تیرنا جانتے ہو؟ کہ بابا تیرنا تو نہیں جانتے, کہ میری تو آج ہی برباد ہوئی تھی, زندگی برباد ہو. اس لیے کہ تم نے انگریزی سیکھی, ریاضی سیکھی, یہ سیکھا, وہ سیکھا, مگر تیرنا ہی نہیں سیکھا تو پوری زندگی برباد ہو گئی. اگر ذرا آنکھوں کو بند کریں تو یہی بات فرشتے ہم سے روز کہہ رہے ہیں کہ تو نے کالج کی ڈگری حاصل کی, یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کی, تجارت میں کامیابی حاصل کی, لیکن اگر ان موجوں میں تیرتے ہوئے آخرت کے کنارے تک نہیں پہنچا تو تیرا سارا علم برباد ہو گیا, ساری زندگی برباد ہو گئی.
یہ کیوں ناکام ہو گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے ان چیزوں پہ تکیہ کیا، ایک آنکھ سے دیکھا اور انہیں کامیابی سمجھا۔ یہ حقیقتاً کامیابی نہیں ہے، مگر یہ ناکامی بھی نہیں ہے۔ نہیں، میں جملہ کہ کیا کہنا چاہوں، دولت اپنے آپ میں نہ کامیابی ہے نہ ناکامی ہے، بس تقاضا ایک ہے کہ اپنی دولت کو قارون کی دولت بناؤ گے تو ناکام ہو جاؤ گے، اسی دولت کو خدیجہ طاہرہ کی دولت بناؤ گے تو کامیاب ہو گے۔ مگر تمہارے لیے یہ آسان نہ ہوگا، اس لیے کہ انسان ہے حیوان نقال، اس کی پوری زندگی گزرتی ہے نقالی پر۔ باپ کو چلتے ہوئے دیکھ کر چلنا سیکھتا ہے، ماں کو بولتے دیکھے تو بولنا سیکھتا ہے، استاد کو سکھائے تو سیکھتا ہے، قدم قدم پر اسے ضرورت ہے سہاروں کی۔ لہذا شکر ادا کیجئے اس مالک کا کہ جس نے اس دنیا میں بھیجا عمل کرنے کے لیے، اس دنیا میں بھیجا کامیاب ہونے کے لیے، تو ناکام نہیں چھوڑا کہ تم آگے بڑھو گے سہاروں کے ذریعے سے، مگر یاد رکھو ہم تمہیں کمزور سہاروں کے ذریعے آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اس لیے کہ تم جو سہارے اختیار کرو گے، تم جن کی نقالی کرو گے تو انجام ہو سکتا ہے ان کی نقالی کا ناکامی۔ مثال دے دو، آپ حضرات مجھ سے بہتر باتوں کو جانتے ہیں، ایک صاحب کی بھینس بیمار ہو گئی تو وہ پہنچے دوسرے صاحب کے پاس، انہوں سے کہا کہ بھیا میری بھینس کو یہ بیماری ہو گئی، اور میری کو بھی ہو گئی تھی ایسی۔ اچھا تو کیا کریں بھائی؟ کہنے لگے یہ دوا دیجیے تو ٹھیک ہو جائے گی، دوا بتا دی، انہوں نے جا کر وہ دوا دی، کچھ دن گزرے بھینس مر گئی، تو اب یہ ان کے پاس آئے، کہنے لگے بھائی بھینس مر گئی، کہ مر تو میری بھی گئی تھی، مر تو میری بھی گئی تھی، آپ نے یہی تو پوچھا تھا کہ یہ بیماری آپ ہو گئی تو کیا کرے؟ یعنی آپ نے دوا پوچھی تھی، انجام نہیں پوچھا تھا۔ بہت توجہ کیا، آپ نے دوا پوچھی تھی، انجام نہیں پوچھا تھا۔ تو دنیا والے جو دوا بتاتے ہیں وہ دوا تو ہے، وہ انجام نہیں بتاتے کہ اس میں کیا ہوا تھا۔ لہذا کہ اگر ناقص کا سہارا لوگے تو خود بھی ناقص ہو گے۔ جاہل کی پیروی کرنے والا جہالت کے اندھیروں میں جاتا ہے۔ لہذا قدرت نے آواز دی کہ تمہاری زندگی کامیاب ہوگی کہ جب تم دوسروں کو عمل کرتے ہوئے دیکھ کر خود عمل کرو، مگر تم ڈھونڈو گے تو تمہیں جاہلوں کے نقش قدم ملیں گے، ہم تمہارے لیے نقش قدم بنا دیں گے کہ ان کے قدموں پہ قدم جماتے چلے جاؤ، زندگی کو کامیاب کرتے چلے جاؤ۔ لہذا ہم تمہیں ایسی ہستیوں سے ملوائیں گے کہ جن کی زندگی کی ایک کرن اگر تمہاری زندگیوں پر پڑ جائے تو تمہارے دل بھی منور ہو جائے، سینے بھی منور ہو جائے۔ وہ ہستیاں کون ہیں؟ اب ان سے زندہ تعلق پیدا کر لینا، عملی وابستگی پیدا کر لینا۔ پارلیمانے کون ہیں؟ کہ وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ہم ان کے ناموں کو بھی اپنے ناموں سے مشتق کریں گے۔ وہ محمود تھا، انہیں محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا، انہیں علی بنایا، وہ فاطر السماوات تھا، انہیں فاطمہ بنایا، وہ محسن تھا، انہیں حسن بنایا، وہ قدیم الاحسان تھا، انہیں حسین بنایا، وہ معبود تھا، انہیں زین العابدین بنایا، وہ باقر العلوم تھا، انہیں محمد باقر بنایا، وہ صادق الوعد تھا، انہیں جعفر صادق بنایا، وہ کاظم الغیظ تھا، انہیں حسین کاظم بنایا، اسے رضا پسند تھی، انہیں علی رضا بنایا، اسے تقویٰ محبوب تھا، انہیں محمد تقی بنایا، وہ نقی مزاج تھا، انہیں علی نقی بنایا، وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا، انہیں حسن عسکری بنایا، اور وہ خود نظروں سے غائب تھا، لہذا آخری کو غیبت کے پردے میں رکھا۔ دنیا مہلت عمل ہے، عمل کے لیے ضروری ہے کسی کے نقش قدم، لہذا ہم نقش قدم کا تعارف کراتے ہیں کہ تم ان کے قدموں پہ اپنے قدم جماتے چلے جاؤ، اور نفس سے کمال، پستی سے بلندی، سرا سے سریا، فرش سے عرش کا یہ سفر کامیابی سے طے کرتے چلے جاؤ۔ یاد رکھو کہ ہم نے تمہیں جو صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کا اندازہ اللہ اکبر، پھر بات سامنے کیا سکتا
کوالٹیز پر اگر آپ تحقیق کریں ایک بہترین گھوڑا کیا ہوتا ہے تو 50 سال پہلے اس کی جو کوالٹیز تھی جو صفات تھی آج بھی وہی ہے. 50 سال پہلے بہترین گھوڑا کیسا ہوتا تھا اس وقت جو چیزیں آپ کو ملیں گی آج بھی وہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حیوان کے بڑھنے کی کوئی حد نہیں ہے. حیوان کی ترقی ایسا نہیں ہے کہ بڑھتی چلا جائے. حیوان کتنا ہی عالیشان ہو اس کی ترقی کی ایک حد ہے. بس اس حد میں پہنچ جائے تو وہی حد کل بھی تھی وہی حد آج بھی ہے. لیکن انسان قدرت کا وہ شاہکار ہے کہ جس کی نہ بلندی کی کوئی حد ہے نہ پستی کی کوئی حد ہے. اگر یہ بلند ہونے پہ آئے تو اقبال کو کہنا پڑے ہم سایہ جبریل امین بندہ خاکی. بندہ خاکی اتنا بلند ہوا کہ جبریل امین کا ہمسایہ بن گیا. نہیں جبریل پیچھے رہ گئے بندگی آگے بڑھ گئی. جبریل پیچھے رہ گئے بندگی آگے چلی گئی. اسی لیے یہ نہیں کہا کہ ہم لے گئے اپنے رسول کو. آپ بندگی کی حد کوئی نہیں کہ کہاں تک پہنچ جائے. اب بلند ہونے پہ آئے تو فرشتہ پیچھے رہ جائے انسان آگے چلا جائے. پست ہونے پہ آئے تو نالی کا کیڑا بھی اس سے بہتر ہوتا ہے. حیوان بھی اس سے بہتر. میں کچھ نہیں کراتے نا شوربان شریف فرمان قرآن میں ہے. قرآن کریم کیا ہے اولئک کالانعام. یہ چوپائے ہیں چوپائے بل ہم اضل. نہیں چوپائے سے بھی پست ہے ان سے بھی زیادہ گرے ہوئے. یہ چوپائے سے پست کیوں کہا؟ لیکن انسان چوپائے سے پست تو بلند ہونے پہ تو کہاں پہنچا؟ ملائکہ کا سردار پیچھے رہ گیا. ارے مجلسی جملہ کہہ کے آگے بڑھو. اس لیے مجھے معلوم ہے جیسے گفتگو میں کر رہا ہوں اس میں مجھے آپ کو سونے بھی نہیں دینا جگائے بھی رکھنا ہے اور بات بھی پہنچانا ہے. پھر مجلسی جملہ کہہ دو. جبریل بڑھتے بڑھتے رک گئے. آگے بڑھ جاؤ کا نہیں بڑھ سکتا. کیوں؟ کب بالوں پر چل جائیں گے. اے جبرائیل آگے بڑھ جاؤ. گھبرانے کی بات کیا ہے؟ تم نبی کے ساتھ ہو پیغمبر کے ساتھ ہو. عجب نہیں جبرائیل جواب دے کہ یہی راز تو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کے ساتھ ہونا جلنے سے نہیں بچاتا. نبی کے ساتھ رہنا جلنے سے نہیں بچاتا. اپنی حد میں رہنا جلنے سے بچاتا. چلو پر محمد تو بلند ہونے پہ آئے فرشتوں سے آگے چلا جائے. ابھی آپ نے سنا نا یہ مطالب آپ نے ان ممبروں سے ابھی سنا ہوں گے شہزادی کا تذکرہ سنا کہ کیا ہے شہزادی کا رتبہ. شہزادی کا رتبہ کیا؟ اللہ اکبر. یہاں معصوم یہ فرماتے نظر آئے کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس گھر کا رتبہ کیا ہے. گھر والوں کا رتبہ تو تب پتا چلے گا کہ تمہیں کیا معلوم ہو جائے گھر کا رتبہ کیا ہے. امام فرما رہے اِنَّا بُيُوتُنَا مِعْرَاجُ الْمَلَائِکَہ. بے شک ہمارے جو گھر ہیں وہ ملائکہ کی معراج ہیں. وَسُقُوفُنَا عَرْشٌ مِّنْ عَرْشِ الرَّحْمَٰنِ. اور ان گھروں کی چھتیں رحمان کے عرش میں سے ایک عرش ہے. تو جس گھر کی چھت عرش رحمان ہو جس گھر کی شان یہ ہو کہ ملائکہ کے لیے معراج ہو ایسا بات ہے. اگر آپ واقعی دیکھیں کہ ایسا گھر ہے یہ ہے بندگی کی معراج. اس گھر کے رہنے والوں کو دیکھیں. گھر کا بزرگ نبیوں کا سردار جوان ولیوں کا سردار بچے جنت کے جوانوں کے سردار خاتون تمام خواتین کی سردار خادم ملائکہ کا سردار. گھر پہ جبرائیل چکی پہ میکائیل. یہ ہے اس گھر کی شان. تو بندہ بلند ہونے پہ آئے تو کہاں پہنچتا ہے اور پست ہونے پہ آئے تو پست کیسے ہوتا ہے؟ پست ایسے ہوتا ہے کہ چوپایا دیکھا ایسے. ایک بات کو میرے سے پڑھنے کے لیے جگہ گیا دوسرے ملک کے بعد بہت بڑا مطلب فارم ہاؤس ہے. فارم ہاؤس میں وہ مجلس تھی اکثر وہاں پہ وہ رہتے تھے. تو رات میں وہیں پہ گیا ہوا میں رات میں ہی رکے تھے.
رات میں اٹھ کے باہر کہیں جانا چاہ رہے تھے تو چلے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس راستے سے نہیں جائیں گے جس سے آگے بلکہ ادھر والے راستے سے چلیں گے۔ میں نے کہا کہتے ہیں کہ اس راستے سے اگر ہم بولیں گے تو یہ جو بالکل برابر والا میرے کمرہ ہے، یہاں پر ایک گھوڑا جسے میں نے اتنا سا تھا تب سے اس کو پالا، اس کی ماں مر گئی تھی تو میں نے اس کو قربان چڑھایا۔ کہا یہ میرے قدموں کی چال پہچانتا ہے، اگر ادھر سے گزرے گی کہ رات کا وقت ہے تو یہ کھڑا ہو جائے گا میرے قدموں کی چال سن، اور پھر یہ رات بھر کھڑا رہے گا جب تک میں خود جا کے اس کو بٹھاؤں نہیں۔ کہ اسی لیے میں رات میں اس طرف سے جاتا نہیں ہوں کہ رات بھر کھڑا رہے گا۔ کہا حد یہ ہے کہ اس کے اوپر چادر نہیں ڈال سکتے، کمبل نہیں ڈال سکتے، اس کے کمرے کو جو ہے وہ ایئر کنڈیشن رکھنا پڑتا ہے، ٹیمپریچر مینٹین کرے، کیونکہ اگر کمبل ڈال دو تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے مالک کو کہیں جانا ہے، اور پھر یہ بیٹھتے ہی ہے کہ مجھ جائیں گے شاید میرے اوپر سوال ہو گئی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی فوراً قرآن کریم کی آیت کا یہ مفہوم میرے ذہن میں آیا کہ کیا کہنے کیا کہا قرآن نے کہ یہ صاحب اس گھوڑے کے خالق نہیں ہے، حقیقی مالک نہیں ہے، صرف تھوڑی سی محبت دی، تھوڑا سا چارہ ڈالا، تھوڑا سا سایہ دیا رکھنے کے لیے، تو اتنا موتی اور فرما بردار کہ اپنے مالک کے قدموں کی چاک پہ رات بھر کھڑا رہے۔ ایک گھوڑا جو ایک مالک کے لیے جس نے تھوڑا سا چارہ ڈالا ہو رات بھر کھڑا رہے، انسان اللہ سے اتنی نعمتیں لینے کے باوجود جن میں 5 مرتبہ اس کے سامنے حاضر نہ ہو سکے تو پھر چوپایا بہتر ہوا، انسان بہتر ہوا۔ سلام پر محمد لہذا کہا جا رہا ہے بل ہم اصل، یہ ہے بل ہم اصل کا مطلب اولئک کالانعام، وہ چوپائے چوپائے کیوں ہے چوپائے؟ قرآن سے پوچھو کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، بس آخری مطلب میں گفتگو آ گئی، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا لہم آذان لا یسمعون بہا۔ دل رکھتے ہیں مگر تفکر نہیں کرتے، بصیرت نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے، شعور نہیں، آنکھیں رکھتے دیکھتے نہیں، کان سنتے نہیں۔ ابو جہل سنتا تھا یا نہیں سنتا تھا؟ ابو جہل دیکھتا تھا یا نہیں دیکھتا تھا؟ سنتا تھا ابو جہل بھی تھا، دیکھتا تھا ابو جہل بھی تھا۔ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا کرتے مگر نہیں دیکھتے، کان رکھتے مگر نہیں سنتے، آپ بول رہے ہیں کان رکھتے مگر نہیں۔ میدان محشر میں جو لوگ پہنچیں گے ان کے منظر ہیں جو قرآن کریم نے بیان کیے۔ یہ میں نے ایک مرتبہ ایک موضوع بنایا تھا کہ قرآن کریم میں کیا منظر بیان ہے، اس میں ایک منظر ہے جس کا بیان کرنے کا موقع نہیں، صرف ایک اشارہ۔ ایک شخص کو جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو وہ فریاد کرے گا، اور اس کی فریاد کو قرآن کریم نے محفوظ کیا ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ علماء تشریف فرمائے لما حشرتنی اعمى قد كنت بصیرا، ہے پالنے والے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھا کرتا تھا، قد كنت بصیرا، میں دیکھا کرتا تھا، مجھے اندھا کر کے اٹھایا۔ تو آپ کو جواب ملے گا وہ بہت قابل توجہ ہے، بڑی تیز نگاہ۔ بہت سے لوگوں کی نگاہ بہت تیز ہے، اس دنیا میں لوگ ان سے مشورے لیتے ہیں، اب بتائیے کہ پیسہ اس کو کہاں لگا ہے؟ تو کہیے تجارت کر لیجیے، جلدی کامیابی ملے گی، یہ زمین خرید لیجیے اور جلدی فائدہ ہوگا، ہے ایسا نہیں؟ دل بتایا جا رہا ہے کب آنے میں تو دیکھتا تھا، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ کہاں تو دیکھتا تھا، لیکن جب ہماری آیتیں تیرے سامنے آتی تھی، جب ہماری نشانیاں تیرے سامنے آتی تھی تب تو اندھا ہو جاتا تھا۔ ویسے تجھے سب کچھ نظر آتا تھا مگر ہماری نشانی تجھ کو نظر نہیں آتی تھی۔ اس دن تو نے ہمیں بھلا دیا فنسیتہا، اس دن تو نے ہمیں بھلایا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ وہاں تو اندھا ہو گیا تھا یا ہم نے تجھ کو اندھا کر دیا؟ تو اصل جانتے آنکھوں کا کام صرف یہ مناظر دیکھنا نہیں ہے، ان میں اللہ کی نشانیاں دیکھنا۔ کہ نشانی نظر نہ آئے، سب کچھ نظر نہ آئے تو یہی ہے آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے۔ مولا
تاریخ میں یہ ابو لہب ناکام کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ایسا نہیں کہ یہ جانتے نہیں تھے. آنکھوں کا ہونا اور دل کا اندھا ہونا اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں جلدی سے ربط مسائل کے لیے مسئلہ کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ یہ جانتے نہیں تھے. دیکھیں آج بھی یہ جملہ میری زبان میں بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ بڑی تعداد میں خدا ان کی جوانیوں کو سلامت رکھے. یہ جملہ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ علم کامیابی کا راز کا علم، قوموں کے عروج کی ضمانت کا علم. علم حاصل کرو اس لیے کہ علم کامیابی ہے، علم کامیابی ہے، علم کامیابی. سنا نا آپ نے بات؟ میں دستیاب جوڑ کے اس جملے کو بدلنا چاہ رہا ہوں. علم کامیابی نہیں ہے، علم طاقت نہیں ہے، علم کامیابی نہیں ہے. آپ کہیں گے دیکھیے آپ نے دوسری بات پر کی ایسی کی. ابھی اس سے پہلے کہا تھا کہ عبادت، وہ کہہ رہے تھے کہ تجارت چھوڑ دیجیے، اب کہہ رہے ہیں کہ علم کامیابی نہیں ہے. اور علم سے بھی بچوں کو دور کرنا چاہ رہا ہے. نہیں نہیں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں اس کو محفوظ ہو جائے. علم کامیابی نہیں ہے. جب یہ علم عمل میں بھر جاتا ہے تب کامیابی ملتا ہے. جاننا اور ہے، ماننا اور ہے. ایک ڈاکٹر صبح سے لے کے شام تک اپنے مریضوں سے کہتا ہے کہ کیا حال بنا رکھا ہے ساری جگہ، تمہارے سینے کی سب بلاک ہوئی پڑی ہے، کیا تم نے یہ حال کر رکھا ہے، کیا یہ کتنی سگریٹ پیتے ہو؟ میں کہی اب چھوڑ دوں گا، یہ کروں گا. خبردار دن بھر ڈالتا. اور جب ذرا فرصت ملتی ہے تو پردے کے پیچھے جا کے خود اسے علم نہیں ہے. علم ہے مگر علم پر عمل نہیں. علم پہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ علم فائدہ نہیں پہنچائے گا. آج کچھ اس کے مریض ہیں، کل یہ کسی کا مریض بن کے کسی ڈاکٹر کے سامنے کھڑا ہوگا، ہے نا. تو علم ہونا صرف کافی نہیں ہے. اور یہ اپنی طرف سے نہیں اس کا قرآن کریم ہے. یا عارفون، پیغمبر کے لیے فرمایا جا رہا ہے یا عارفون کما یا عارفون ابناءہم. یہ نبی کو ایسے پہچانتے تھے یہودی، یہ نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. نبی کو یوں جانتے تھے جیسے باپ بیٹے کو جانتا ہے. مگر ناکام ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ علم تو تھا مگر اس علم پر عمل نہیں تھا. لہذا بس میں نے باتیں مکمل کر دی، اس لیے کہ مجھے احساس ہے بات گفتگو تو نامکمل رہ گئی لیکن وقت تمام ہو گئے. لہٰذا انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ہوا تو اس بات کو آگے بڑھائیں گے. ہم روکتے ہوئے گفتگو سمجھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بس میں نے روک دی گفتگو کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ دولت، شہرت، عزت، ظاہری عزت، حکومت، اقتدار، لشکر، یہ اپنے آپ میں نہ کامیابی ہے نہ ناکامی ہے. اپنے آپ میں یہ کامیابی ہے نہ ناکامی. ان سب کے ساتھ ایک شرط ہے. اگر وہ شرط پوری ہو جائے تو انسان زندگی میں لمبا کامیاب. ان سب چیزوں کے ملنے سے پہلے ایک اور نعمت ہے کہ وہ نعمت مل جائے تو پھر جو نعمت بھی ملے وہ انسان کو کامیاب کرتی چلی جائے گی. اس نعمت کا نام ہے ہدایت. ہدایت، خوف آخرت. ہدایت مل جائے تو ہدایت کے بعد اگر دولت ملے گی تب بھی کامیابی، اگر غربت ملے گی تب بھی کامیابی. اس لیے کہ ہدایت کے ساتھ دولت ملے گی تو خدیجہ طاہرہ کسی زندگی گزارے گا. ہدایت کے ساتھ غربت ملے گی تو ابوذر غفاری کسی زندگی گزارے گا. ہدایت کے ساتھ حکومت مل جائے تب بھی کامیابی ہے، قید مل جائے تب بھی کامیابی. ہدایت کے ساتھ اولاد مل جائے تب بھی کامیابی، اولاد قتل کر دی جائے تب بھی کامیابی. ہدایت کے ساتھ حکومت مل جائے تب بھی کامیابی، نہ حکومت ملے تب بھی کامیابی. شہرت ملے کامیابی، گمنامی ملے تب بھی کامیابی. یہ ہے اصل شے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، گفتگو روکنے پر مجبور ہوں معذرت کے ساتھ، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ راز سید الشہداء نے بتایا.
امام فرما رہے ہیں کہ دنیا والوں کو دیکھ کر کیا کامیابی دیکھ رہے ہو کہ ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس حکومت ہے، ان کے پاس شہرت ہے، اصل چیز دیکھو کہ ہے یہ نہیں ہے۔ کون سی چیز؟ اے پالنے والے، اے پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا؟ جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا۔ اگر اس کے رضا پانے کے بعد جو بھی ملتا چلا جائے وہ کامیاب، اور یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، یہ آئے ہی ہے۔ ان 14 ہستیوں کا ایک ایک لمحہ، ابھی آپ نے شہزادی کی گفتگو خوب سنی ہوگی، فضائل و وصائل سماعت کیے ہوں گے، لہٰذا چاہ رہا تھا کہ میں بھی اسی طرف چلا جاؤں، مگر بس میں نے روک دیا گفتگو کو، چونکہ وقت محدود ہے، آنا نہیں کرتا، اس لیے یہ راز شہزادی نے بتایا، یہ تو یاد رکھو۔ اصل کیا ہے؟ اصل چیز ہے آخرت، اصل چیز ہے آخرت۔ تو وہ اگر کامیاب ہو، علماء تشریف فرمائیں، مولانا طالب صاحب اگر تشریف لے آئے کوئی خدمات میں آپ تمام حضرات کی، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام علماء کرام کو، بزرگوں کو، خصوصاً طالب صاحب اکثر قریب رہتے ہیں، ان کے لیے، سب کے لیے، تمام بزرگوں کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کے ساتھ پورے مہینہ ہے۔ اس وقت میں اس دعا کی قبولیت یہی راز تھا جو سید الشہداء بتا رہے تھے، اگر باقی کامیاب ہونا ہے تو آؤ، تم آؤ ہماری طرف، تم آؤ ہماری طرف، مگر ہماری طرف آنے والوں یہ یاد رکھو کہ اس دنیا میں ہم خود کو پہچانوانے کے لیے نہیں آئے۔ ہم اگر خود کو پہچانوا رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ تم ہمیں پہچان لو، اور پھر جب ہمیں پہچان لو تب ہم اس کو پہچانوائیں گے، اسے پہچانوانے کے لیے کامیاب آئے۔ اسی لیے خیبر کا در اکھاڑ کے بھی سجدہ کیا، سورج پلٹا کے بھی سجدہ کیا، زیر خنجر بھی سجدہ کیا۔ مطلب یہ تھا تم آؤ ہماری طرف، ہم لے جائیں گے خدا کی طرف۔ اور کس حال میں سجدہ کیا؟ راحت و سکون میں سجدہ کرنا اور ہے، مگر جہاں لاشیں بکھری ہوئی ہوں، جہاں جوان بیٹے کی میت پڑی ہوئی ہو، یہ کس کا سجدہ ہے؟ اس سجدے کی قیمت کو کیا جانے گا کہ یہ سجدہ کیا ہے؟ علامہ جمیل مظہری نے کہا تھا کہ حاصل طاعت کونین ہے وہ ایک نماز جو ادا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی۔ تم آؤ ہماری طرف، ہم لے جائیں گے رب کی طرف۔ یہ سجدہ کیسا سجدہ ہے؟ اکبر کے سینے سے پرچھی کھینچنے کے بعد سجدہ ہے، قاسم کی لاش کے پامال ٹکڑے اٹھانے کے بعد سجدہ ہے، بھانجوں کی مدتیں لانے کے بعد سجدہ ہے، نہیں سر سے پیر تک زخمی ہے تب سجدہ ہے، 6 مہینے کے بچے میں ہاتھوں پہ تم دوڑا ہے تب سجدہ ہے، ابھی بیٹی کو روتا ہوا خیموں میں چھوڑ کے آئے ہیں تب سجدہ ہے، معلوم ہے میرے بعد سروں سے چادریں اتر جائیں گی تب سجدہ ہے۔ اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی عالم کیا ہے؟ یہ حدیث کہتے ہیں کہاں سے کوئی ہمارے خط لائے گا، کہاں سے کوئی یہ سجدہ لائے گا؟ کہتے ہیں سب کچھ لٹا کے اس لاشوں کے درمیان کھڑے تھے، سر سے پیر تک زخمی تھے، اور ہاتھوں کو اٹھائے کیا کہہ رہے تھے؟ ہاتھوں کو اٹھائے کہہ رہے تھے کہ تم نے دولت جو تھی مرخاک نشیب کو سونپی، وہ امانت تیرے بندے نے زمین کو سونپی۔ یہ میری کمائی ہے جو بکھری پڑی ہے، یہ میرے لال ہے جو خاک میں ڈلے ہوئے ہیں، یہ میرا سب کچھ ہے جو میری راہ کو میں نے برباد کر دیا، میں نے تجھے سونپ دیا سب کچھ، مگر کیا تیرا حق ادا ہو گیا؟ نہیں، یہ سب تیری راہ میں قربانی کرنے کے بعد اب میں آ رہا ہوں، مگر کیسے؟ ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین، تو میرا ایسا رب ہے کہ میرا جسم اگر ٹکڑ ٹکڑ ہو جائے تب بھی تیرا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ اور خدا سے آواز آ رہی تھی میرے بندے آجا میری طرف آجا۔ اچھا معلوم تھا، سنتے عظیم اب دو منظر پیش کروں گا، ایک منظر عجیب تھا، اسے بھی میرے لیے اسی زبان میں سننی جیسے کہ وقت نہیں بچا۔ کیا منظر تھا؟ کہتے ہیں کہ آئے صبح آخر کے لیے آئے اور
مہربانی تم فاتحہ بابا کا پلا دیجیے بیٹا، تھوڑا سا سکینہ کو پلا دیجیے بیٹا۔ میرے نال خدا حافظ جب قید سے چھوٹ کے مدینے جانا، ہمارے شیعوں کو سلام کہنا، وہ کہنا مناظر محبت یہ ہے جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو میرے پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی پردیسی کی خبر موت سنو میری غربت پہ ماتم کر لینا۔ یہ کہہ کے میدان میں آئے اور پھر وہ وقت آیا کہ اس بہن نے رخصت کیا تھا، خدا یہ منظر کسی کو نہ دکھائے کہ 70 قدم کا فاصلہ تھا، زینب سامنے تھی، شمر سینے پر سوار تھا، سید کی زلفوں کو پکڑا ہوا تھا، کم خنجر کا گردن میں تھا، اور جب عالم تھا لیکن زینب اپنا سینہ پکڑے ہوئے اپنے آپ کو تھامے ہوئے، کبھی دائیں طرف گرتی تھی، کبھی بائیں طرف گرتی، کبھی فرات کا رخ کر کے کہتی عباس، کبھی مدینے کا رخ کر کے کہتی نانا، اور پھر اشارہ ہوا بہن واپس پلٹ جاؤ، زینب واپس پلٹی، ابھی خیمے میں پہنچی تھی کہ سیاہ آندیاں چلی، فرات کا پانی اچھلا، قد قتل الحسین اس بستی میں جتنے علماء کرام ہیں، جہاں جہاں علماء ربانی موجود ہیں ہمارے یہاں، ان کی زندگی کو دربانی فرما، وہ اپنے حفظ و امان میں ہمارے خواجہ کرام علماء کرام ہمارے یہاں سب کو بڑا مصیبت سے محفوظ کر، دنیا میں زمانہ ظالم نے انہیں کہتے کردار تک پہنچا، مظلوم جو ظلموں کی حمایت کر رہے ہیں ان کے بازوؤں میں قوت ہے تمام حاضرین مجلس کے مرحومین اور ماں کے درجات کو بلند فرما، خصوصاً مرحوم بھائی محمد محسن صاحب کے درجات کو بلند فرما، اور علماء کے ظہور تعجیب ہمیں امام کے انصار ایمان مشکلات فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید محمد محسن زیدی ابن علی الحسن زیدی کی روح کو